السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس شخصیت کی جسے صرف انگلینڈ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا ڈرامٹسٹ اور پوئٹ مانا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ولیم شیکسپیئر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ بی اے کر رہے ہیں، بی ایس انگلش یا ایم اے انگلش کر رہے ہیں یا کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو شیکسپیئر کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایگزامز میں اکثر شیکسپیئر سے ریلیٹڈ کوسچنز پوچھے جاتے ہیں، جیسا کہ وائی از شیکسپیئر کنسیڈرڈ دا گریٹسٹ رائٹر اور ڈسکس شیکسپیئرز گریٹنس۔ اسی لیے آج کے لیکچر میں ہم شیکسپیئر کی بایوگرافی سے شروع کریں گے اور پھر سمجھیں گے کہ آخر شیکسپیئر کو اتنا گریٹ کیوں کہا جاتا ہے۔ بٹ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ آپ کا تھوڑا سا ٹائم میرے چینل کی گروتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، سو پلیز اس چینل کو گرو کرنے میں میرا ہیلپ کریں۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیکچر کو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ولیم شیکسپیئر کی پیدائش 23 اپریل 1564 کو اسٹریٹفورڈ اپون ایوون انگلینڈ میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام جان شیکسپیئر تھا، جو ایک سکسیسفل بزنس مین اور گلوز بنانے کا کام کرتا تھا۔ ان کی والدہ کا نام میری آرڈن تھا، جو ایک ریسپیکٹیبل فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ شیکسپیئر نے اپنی ابتدائی تعلیم اسٹریٹفورڈ گرامر اسکول سے حاصل کی، جہاں انہوں نے لیٹن لینگویج اور رومن لٹریچر پڑھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی جانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس لیے شیکسپیئر کو یونیورسٹیوٹس نہیں کہا جاتا۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یونیورسٹی کے ڈگری نہ ہونے کے باوجود انہوں نے دنیا کی عظیم ترین ادبی تخلیق پیدا کی۔ صرف 18 سال کی عمر میں شیکسپیئر نے اینی ہیتھاوے سے شادی کی، اور اینی اس سے تقریباً 8 سال بڑی تھی۔ ان کی 3 بچے تھے، سوسانا، ہیمنٹ اینڈ جوڈتھ۔ ہیمنٹ کی ڈیتھ صرف 11 سال کی عمر میں ہوئی، اور بہت سے کرٹکس کے مطابق اس واقعے نے شیکسپیئر کے ٹریجڈیز پر گہرا اثر ڈالا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، 1580s کے آخر میں شیکسپیئر اسٹریٹفورڈ سے لنڈن چلا گیا۔ وہاں انہوں نے پہلے ایکٹر کے طور پر کام کیا اور دھیرے دھیرے وہ پلے رائٹ بن گئے، اور پھر اپنی کمپنی لارڈ چیمبرلینز مین کے سب سے اہم رائٹر بن گئے، اور بعد میں کنگ جیمز کے زمانے میں اسی کمپنی کا نام کنگز مین رکھ دیا گیا۔ شیکسپیئر کا تعلق مشہور گلوب تھیٹر سے بھی تھا، جہاں ان کی اکثر پلیز پرفارم کیے جاتے تھے، اور یہیں سے ان کی شہرت پورے انگلینڈ میں پھیل گئی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، شیکسپیئر نے تقریباً 38 پلیز لکھے، 154 سونیٹس بھی لکھے، اور 2 لانگ نیریٹو پوئمز بھی لکھے، جیسے وینس اینڈ ایڈونس، دا ریپ آف لوکریس۔ ان کے پلیز عام طور پر 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیے جاتے ہیں۔ فرسٹ ہے ٹریجڈیز۔ یہ وہ پلیز ہے جہاں ہیرو کسی ٹریجک پلا کی وجہ سے تباہ ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل ہیملیٹ، میکبیتھ، اوتھیلو ایٹسیٹرا۔ اور دوسری جینرا ہے کامیڈیز۔ یہ خوشی اور میرج پر ختم ہونے والی پلیز ہے، جیسے ایز یو لائک اٹ، 12 نائٹس، مچ ایڈو اباؤٹ نتھنگ، دا مرچنٹ آف وینس۔ اور تیسری جینرا ہے ہسٹریز۔ ان پلیز میں انگلینڈ کے کنگز اور ہسٹوریکل ایونٹس کو دکھایا گیا ہے، جیسا کہ رچرڈ II، رچرڈ III، ہنری IV اینڈ ہنری V۔ اور لاسٹ جینرا ہے رومانسز، جس میں کورٹلی لو کو دکھایا جاتا ہے۔ یہ شیکسپیئر کے لاسٹ پیریڈ کے پلیز ہے، جیسا کہ دا ٹیمپیسٹ، دا ونٹر ٹیلز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب سوال یہ ہے، دنیا میں اور بھی بہت رائٹرز گزرے ہیں، جیسا کہ مارلو، بین جانسن، جان ویبسٹر، جو کہ شیکسپیئر کی ہی کنٹمپریری تھے۔ تو پھر شیکسپیئر ہی سب سے بڑا کیوں مانا جاتا ہے؟ کیونکہ انہی رائٹرز نے خود شیکسپیئر کے گریٹنس کے بارے میں لکھا، جیسا کہ شیکسپیئر کے زمانے کا مشہور ڈرامٹسٹ بین جانسن نے شیکسپیئر کے بارے میں بہت خوبصورت الفاظ لکھے۔ انہوں نے کہا، "He was not of an age, but for all time." یعنی شیکسپیئر صرف اپنے زمانے کا رائٹر نہیں تھا، بلکہ ہر زمانے کا رائٹر ہے۔ اور یہ لائن شیکسپیئر کی گریٹنس کو سب سے اچھی طرح ایکسپلین کرتی ہے، کیونکہ آج سے 400 سال بعد بھی لوگ شیکسپیئر کو پڑھ رہے ہیں۔ ان کے پلیز یونیورسٹیز میں پڑھائے جا رہے ہیں، موویز بن رہے ہیں، ریسرچز ہو رہے ہیں، اور یہی یونیورسلٹی ہے۔ اور اسی طرح وکٹورین کرٹک میتھیو آرنلڈ نے شیکسپیئر کو اتنا بڑا جینیس مانا کہ کہا، "Others abide our question, thou art free. We ask and ask, thou smilest and art still, out-topping knowledge." In simple words, whatever questions we ask, Shakespeare always remained beyond them, surpassing all human knowledge.
یعنی ہم جتنے بھی سوال پوچھتے ہیں شیکسپیئر ہر سوال سے اوپر نظر آتا ہے. یعنی شیکسپیئر کا علم، تجربہ اور انڈرسٹینڈنگ اتنی وسیع تھی کہ وہ عام انسانوں سے بہت آگے نظر آتا ہے. اور اسی طرح الیگزینڈر پوپ نے کہا شیکسپیئر نیچر کا ٹرانسلیٹر نہیں تھا بلکہ نیچر اس کے ذریعے بولتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ شیکسپیئر نے انسانی فطرت کو اتنی گہرائی سے سمجھا کہ لگتا ہے قدرت خود اس کے ذریعے اپنی بات کر رہی ہو. اور اسی طرح ماڈرن کرٹکس بھی شیکسپیئر کو ایڈمائر کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ شیکسپیئر واقعی اپنے کنٹمپریری سے سپیریئر تھا، لیکن اس سپیریورٹی کی وجہ اس کی ایکسٹرا آرڈنری لٹریری کوالٹیز تھی. تو چلو اسٹوڈنٹس اب ڈسکس کرتے ہیں ان کوالٹیز کو جس کی وجہ سے شیکسپیئر اتنا گریٹ رائٹر بن گیا. اس میں سب سے پہلا فیچر اور کوالٹی ہے شیکسپیئرز پلاٹ کنسٹرکشن. اب تک ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شیکسپیئر انسانی فطرت کو کتنی گہرائی سے سمجھتا تھا، لیکن ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر شیکسپیئر اتنا گریٹ ڈراماٹسٹ تھا تو پھر کچھ کرٹکس اس کے پلاٹنگ پر تنقید کیوں کرتے ہیں؟ کیا واقعی شیکسپیئر کی پلاٹس کمزور تھی؟ اسی سوال کا جواب سمجھنا بہت ضروری ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی سوال کے جواب ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں 3 یونٹیز کو سمجھنا ہوگا. کلاسیکل ڈراما کے مطابق ایک پلے میں 3 یونٹیز ہونی چاہیے: یونٹی آف ٹائم، یونٹی آف پلیس اور یونٹی آف ایکشن. یعنی کہانی ایک ہی جگہ پر ہو، کم وقت میں مکمل ہو اور صرف ایک ہی سینٹرل پلاٹ ہو. اور بین جانسن جیسے ڈراماٹسٹ ان رولز کو بہت امپورٹنس دیتے تھے، لیکن شیکسپیئر نے ان رولز کو لازمی نہیں سمجھا. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز آڈینس پر اثر ڈالنا تھا. وہ کہتا تھا کہ اگر کہانی دل کو چھو رہی ہے، کیریکٹر زندہ لگ رہے ہیں اور آڈینس کہانی میں کھو گئے ہیں تو پھر صرف رولز فالو کرنا ضروری نہیں. اور اسی لیے شیکسپیئر کے پلیز میں کبھی کہانی ایک شہر سے دوسرے شہر چلی جاتی ہے، کبھی کئی سال گزر جاتے ہیں اور کبھی ایک ہی پلے میں 2 یا 3 پیرلل سٹوریز چل رہے ہوتے ہیں. کلاسیکل رائٹرز نے اس پر تنقید کی، لیکن ماڈرن رائٹرز نے شیکسپیئر کو اسی بات کے لیے ایڈمائر کیا. ماڈرن رائٹرز کے مطابق شیکسپیئر نے آرٹسٹک فریڈم کو کلاسیکل یونٹی سے زیادہ اہمیت دی. ماڈرن رائٹرز کے مطابق شیکسپیئر ایک انڈیپینڈنٹ رائٹر تھا. اس نے کلاسیکل رولز کی چین کو توڑ کر خود کی جینیس اور الگ سٹائل پر یقین رکھا، اور اس کا یہی سٹائل اسے دنیا میں ایک مقام دلا گئی. یہی وجہ ہے کہ جب ہم کنگ لیئر کا اسٹارم سین دیکھتے ہیں، میکبیتھ کا سلیپنگ واک سین دیکھتے ہیں یا پھر دی مرچنٹ آف وینس کا کورٹ سین دیکھتے ہیں تو ہمیں رولز یاد نہیں رہتے، صرف ایموشنز یاد رہتے ہیں. شیکسپیئر کا مقصد بھی یہی تھا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، شیکسپیئر کی اوور آل پلاٹ کنسٹرکشن شاید بین جانسن جتنی پرفیکٹ نہ ہو، لیکن اس کے انڈیویجول سینز اتنے پاورفل ہے کہ ان کی جیسا اثر کسی اور ڈراماٹسٹ کے ہاں مشکل سے ملتا ہے. اور سیکنڈ کوالٹی ہے شیکسپیئرز کریکٹرائزیشن. اب ہم شیکسپیئر کی اس کوالٹی پر آتے ہیں جسے اکثر اس کی سب سے بڑی اسٹرینتھ کہا جاتا ہے، اور وہ ہے کریکٹرائزیشن. کامپٹن ریکٹ کے مطابق شیکسپیئر کی سب سے بڑی خوبی اس کا انسائٹ انٹو ہیومن نیچر ہے. یعنی شیکسپیئر صرف کریکٹرز نہیں بناتا بلکہ زندہ انسان پیدا کرتا ہے. شیکسپیئر کے کریکٹرز بالکل ہماری طرح محسوس ہوتے ہیں. ان میں خوشیاں بھی ہے، غم بھی ہے، کمزوریاں بھی ہے اور خوبیاں بھی ہے. اس لیے جب ہم ہیملیٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کی ہیزیٹیشن سمجھ میں آتا ہے، میکبیتھ کی ایمبیشن ہمیں ریئل لگتی ہے، اور اسی طرح اوتھیلو کا جیلسی میں آنا فطری بات لگتی ہے. یہ کریکٹر صرف ایکوالٹی کے ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے، ان کی پرسنالٹی بہت کمپلیکس ہے. آج کی سائیکالوجی جس طرح انسان کے سب کانشیس اور ایموشنز کی بات کرتی ہے، شیکسپیئر نے اس زمانے میں ہی اپنے کریکٹرز کے ذریعے یہ سب دکھایا تھا. گوئتے نے شیکسپیئر کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس کے کریکٹرز ٹرانسپیرنٹ کلاکس کی طرح ہے. باہر سے دیکھنے پر ان کا چہرہ نظر آتا ہے، لیکن اگر غور سے دیکھو تو اندر چلنے والے جذبات اور خیالات بھی نظر آتے ہیں. اور اسی لیے شیکسپیئر کے کریکٹرز کو ای ایم فورسٹر نے راؤنڈ کریکٹر کہا. راؤنڈ کریکٹرز وہ ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ بدلتا ہے، سیکھتا ہے اور اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرتا ہے. مثال کے طور پر کنگ لیئر شروع میں غرور اور غصے والا بادشاہ ہوتا ہے، لیکن آخر میں وہ ایک نرم دل اور سمجھدار انسان بن چکا ہوتا ہے. اسی طرح میکبیتھ ایک وفادار سپاہی سے ظالم بادشاہ بن جاتا ہے، اور یہ تبدیلی اتنی نیچرل ہے کہ ہمیں آرٹیفیشل محسوس ہی نہیں ہوتی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، شیکسپیئر صرف میل کے کریکٹرز میں ہی ماہر نہیں تھا بلکہ اس نے فیمیل کے کریکٹرز کو بھی بہت مضبوط لکھا. پورشیا ہو، روزالینڈ ہو، جولیٹ یا کلیوپاترا ہو، ہر ایک اپنی الگ پرسنالٹی رکھتی ہے، اور آج بھی یہ فیمیل کریکٹرز ماڈرن اور ریلیونٹ لگتے ہیں.
اسی لیے شیکسپیئر کو ہیومن سائیکالوجی کا ماسٹر کہا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تھرڈ کوالٹی ہے شیکسپیئرز ہیومینٹی۔ سو اسٹوڈنٹس، اب ایک اور انٹرسٹنگ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا شیکسپیئر کسی خاص فلسفی کا سپورٹر تھا؟ یا پھر کیا اس نے اپنے پلیز کے ذریعے کوئی اسپیسیفک میسج دیا؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کامپٹن ریکٹ کا جواب بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شیکسپیئر فلاسفر سے زیادہ آرٹسٹ تھا۔ اس نے کسی ایک تھیوری کو پروو کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کبھی ہیملٹ کی بات صحیح لگتی ہے، کبھی میکبیتھ کی سوچ سمجھ میں آتی ہے، کبھی بروٹس کا پوائنٹ آف ویو اسٹرانگ لگتا ہے، اور کبھی پراسپیرو کی وزڈم دل کو متاثر کرتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیکسپیئر کنفیوزڈ تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی خود بہت کمپلیکس ہے، اور شیکسپیئر نے اسی کمپلیکسٹی کو آنیسٹی سے دکھایا۔ اور شیکسپیئر کی پلیز ہمیں لیکچرز نہیں دیتے، بلکہ زندگی کا آئینہ دکھاتے ہیں۔ اسی لیے شیکسپیئر کو مورل ٹیچر کے بجائے ہیومن آبزرور کہا جاتا ہے۔ شیکسپیئر ہر قسم کے انسان کے ساتھ سمپتی رکھتا ہے، چاہے وہ کنگ ہو یا بیگر، ہیرو ہو یا ویلن، ہر کیریکٹرز کو وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی کوالٹی کو اس کی ہیومینٹی کہا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک اور کوالٹی ہے شیکسپیئرز پوئٹک پاور۔ شیکسپیئر صرف ڈرامٹسٹ نہیں تھا، وہ ایک عظیم پوئٹ بھی تھا۔ اس کی پوئٹری میں رومانس بھی ہے، ٹریجڈی بھی ہے، فلسفی بھی ہے اور میوزک بھی۔ اس کے الفاظ صرف کہانی نہیں سناتے بلکہ ایموشنز پیدا کرتے ہیں۔ اور ہیزلٹ نے شیکسپیئر کے بارے میں کہا کہ اس کے پاس میجک پاور اوور ورڈز تھی، یعنی شیکسپیئر کو پتہ تھا کہ کس جگہ کون سا لفظ استعمال کرنا ہے تاکہ آڈینس کے دل پر گہرا اثر ہو۔ اور اسی لیے رومیو اینڈ جولیٹ کا عشق، کنگ لیئر کا دکھ، اوتیلو کا غصہ اور میکبیتھ کا خوف آج بھی اتنا ہی پاورفل محسوس ہوتا ہے جتنا 400 سال پہلے ہوتا تھا۔ اور اس کی پوئٹری صرف خوبصورت نہیں بلکہ نیچرل بھی ہے، ہر ڈائلاگ کریکٹر کی پرسنالٹی کے مطابق لکھا گیا ہے۔ اسی وجہ سے شیکسپیئر کو انگلش لینگویج کا سب سے بڑا پوئٹ بھی کہا جاتا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم شیکسپیئر کی گریٹنس کو ایک جملے میں بیان کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیکسپیئر کی گریٹنس کسی ایک کوالٹی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی تمام لٹریری کوالٹیز کا مجموعہ ہے۔ اس نے انسانی فطرت کو گہرائی سے سمجھا، انفارگیٹیبل کریکٹرز پیدا کی، ایموشنز کو حقیقت کے ساتھ پیش کیا، زندگی کی کمپلیکسٹی کو ایمانداری سے دکھایا، اور پوئٹری کو ڈرامہ کے ساتھ اس انداز میں ملایا کہ اس جیسا کوئی اور ڈرامٹسٹ پیدا ہی نہ ہو سکا۔ اسی لیے بن جانسن نے کہا، "He was not of an age but for all time." یعنی شیکسپیئر صرف ایلزابتھن ایج کا رائٹر نہیں تھا بلکہ ہر زمانے کا رائٹر ہے۔ اسی لیے آج بھی اس کے پلیز یونیورسٹیز میں پڑھائے جاتے ہیں، ان پر ریسرچ ہو رہے ہیں، انہیں اسٹیج اور فلمز میں دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے، اور یہی شیکسپیئر کی اصل گریٹنس ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے یہ لیکچر آپ کو انفارمیٹیو لگا ہوگا۔ اگر یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔